أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه تذكرة یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا تو جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. ان ہذہ سے مراد یا تو یہ سورت ہے کہ یہ سورت ایک نصیحت ہے، اور یا اس سے مراد آیات ہیں قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کی ساری ہی آیات ایک سورت کی مانند ہیں. اس لیے کہ شروع سے آخر تک جو ترتیب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی ہے، اور اب یہ قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. فرمایا کہ اس قرآن مجید کی آیات نصیحت کا باعث ہیں. جو آدمی اللہ کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا راستہ جو آدمی اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ کی طرف تو سب نے جانا ہے، جو مجرم ہیں وہ بھی وہی جائیں گے، جو نیک لوگ ہیں وہ بھی وہی جائیں گے. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ مومنین کو ایک وفد کی صورت میں مہمان بنا کر ان کا استقبال کیا جائے گا، اور مجرموں کو دھکے مار مار کر ہانک کر دھکیل کر جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. تو فرمایا جو چاہے کہ اللہ کی طرف جانے والے راستے پر اس کا اچھا استقبال ہو اور اللہ پاک کی رضا اور جنت اسے حاصل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس قرآن مجید پر عمل کرے. ان ربک یعلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے قریب، ونصفہ اور آدھی رات، وثلثہ اور اس کا 1/3، وطائفۃ من الذین معک اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. عالم ان لن تحصوہ، اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، تو پڑھو قرآن مجید میں سے جتنا میسر ہو. علم ان سيكون منكم مرضى، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے.
وآخرون يضربون في الأرض اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے یبتغون من فضل اللہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ہوں گے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ تو پڑھو جتنا آسانی سے میسر ہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو اچھا قرضہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ اور جو کوئی نیک عمل تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ تم اسے اللہ کے پاس پالو گے وخیرا وآعظم اجرا اس حال میں کہ وہ اس سے بہتر ہوگی اور بہت بڑے ثواب والی ہوگی واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگتے رہو ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ابتدائی صورت میں جو حکم دیا گیا تھا کہ اے میرے حبیب آپ آدھی رات قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں اس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک عمل کرتے رہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آخری حصہ 1 سال تک آسمان پر روک کر رکھا اور 1 سال کے بعد یہ آیات نازل فرمائیں ان میں اللہ پاک نے تخفیف فرما دی فرمایا کہ اب 2/3 رات یا آدھی رات یا 1 ثلث رات پورا قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی تمہاری طاقت ہو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو اور اس کی تشریح وہ حدیث بڑے بہترین طریقے سے کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین کہ جو آدمی 10 آیتوں کے ساتھ رات کا قیام کرے اس کا نام غافلین میں سے نکال دیا جاتا ہے ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین اور جو آدمی 100 آیت کے ساتھ قیام کرے اس کو عبادت گزاروں میں لکھ لیا جاتا ہے ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین اور جو آدمی 1000 آیت پڑھے یعنی سورۃ البقرہ بھی ساری پڑھے سورۃ آل عمران بھی پڑھے پھر سورۃ نساء بھی پڑھے پھر سورۃ مائدہ بھی پڑھے تو اس کے لیے ثواب ہے ایسا جیسا کہ خزانے حاصل کرنے والوں کا ثواب ہے
تو فرمایا وطائفۃ من الذین معک، اہل ایمان کا ایک گروہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ وہ 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات قیام کرتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، تمہارے پاس گھڑیاں تو ہیں نہیں، تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ اب رات آدھی گزر گئی ہے یا آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے. تو اللہ پاک کو اوقات کا صحیح اندازہ ہے. اللہ پاک رات کو کبھی لمبا کر دیتے ہیں اور دن کو چھوٹا، کبھی دن کو لمبا کر دیتے ہیں اور رات کو چھوٹا. تو فرمایا علم ان لن تحصوہ، اللہ پاک کو معلوم ہے کہ تم اتنے لمبے قیام کی طاقت نہیں رکھتے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تم اوقات کا شمار صحیح نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رات گزری اور کتنی رہی. تو اللہ پاک نے تم پر اب مہربانی فرما دی ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جتنا قرآن مجید میسر ہو وہ پڑھو. یہاں قرات بول کر نماز مراد لی ہے، اور بعض جگہ نماز بول کر اس سے قرات مراد لی ہے. جیسے فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اپنی قرات کو زیادہ بلند بھی نہ کرو اور زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھو. تو یہاں قرات سے مراد نماز ہے. چنانچہ احناف نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ پاک فرما رہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن مجید کی 1 یا 2 آیتیں بھی تم اگر پڑھ لو تو تمہاری نماز درست ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ نہ بھی پڑھو تو تمہاری نماز درست ہے. لیکن جمہور علماء امت نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ جب حدیث پاک میں یہ بات وضاحت سے آ گئی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، جس آدمی نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی وہ نکمی، ناقص اور نامکمل نماز ہے. تو حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ پاک کو معلوم ہے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کمزور ہوں گے، وہ زیادہ لمبا قیام نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں یضربون فی الارض، جو زمین میں سفر کرتے ہیں یا تو روزی کمانے کے لیے، یا وہ سفر کرتے ہیں احباب کی زیارت کے لیے، اور یا وہ سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. بہرحال ہر جائز طریقے، ہر جائز کام کے لیے جو سفر ہے اس میں صلاۃ تہجد میں نرمی ہے، رخصت ہے. اور اگر کوئی مسافر نماز تہجد نہ پڑھ سکے یا تھوڑی سی پڑھ لے تو اللہ پاک اسی کو قبول فرما لیتے ہیں. تو فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، پھر دوبارہ یہ بات تاکیداً فرمائی کہ جتنے بھی نماز آسانی سے پڑھ سکو پڑھو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 11 رکعت نماز پڑھتے تھے قیام اللیل کے طور پر، اور رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ تہجد کی نماز اللہ کے نبی پر واجب اور فرض ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے بھی یہ نفل ہی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز تہجد ان کی رہ جاتی تو آپ سورج نکلنے کے بعد پھر 12 رکعت پڑھ لیتے. تو اگر فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز کبھی چھوٹتی نہیں تھی. اس لیے آپ کبھی اگر سوئے رہے نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھے تو پھر آپ سورج نکلنے کے بعد 12 رکعت پڑھ لیتے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی تھی اور جہاد بھی فرض نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ایڈوانس میں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو تیار کرو، قیام
सलात के लिए और अदाए ज़कात के लिए, व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को ज़कात के अलावा भी कुछ कर्ज़ा दिया करो, ये नफली सदक़ात हैं। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और जो कोई भी तुम नेकी भेजोगे आगे अपनी जानों के लिए, अल्लाह को तुम्हारी नेकी का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हीं को फ़ायदा है। तजदूहु इंदल्लाह, वो तुम्हें अल्लाह के पास मिल जाएगी। अल्लाह पाक किसी नेक आदमी की नेकी को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे के इस नेक अमल को एक रेशमी गिलाफ में लपेट कर बड़ी महफूज पैकिंग में इसको रखो संभाल के, और जब मेरा बंदा क़यामत के दिन आए तो ये नेकी उसको के गुना बढ़ा कर वापस की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तसद्दक़ा बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यबिन वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब। फरमाया जो आदमी नेक हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर अल्लाह के रास्ते में सदका करे, और अल्लाह पाक हलाल के सिवा कोई भी सदका कबूल नहीं फरमाता, हराम माल का सदका अल्लाह को कबूल नहीं। और फरमाया फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, अल्लाह पाक उस एक खजूर को अपने दाएं हाथ से वसूल फरमाते हैं। सुम्मा युरब्बिहा कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुव्वहु हत्ता तकून मिस्ल जबल। फरमाया फिर अल्लाह पाक उस खजूर को पालना शुरू कर देते हैं यहाँ तक कि वो एक पहाड़ की तरह हो जाती है। जिस तरह तुम में से कोई आदमी अपने बछड़े को पालता है और उसे बड़ा करता है, अल्लाह पाक भी तुम्हारी नेकी को बढ़ा बढ़ा कर पहाड़ों तक पहुँचा देगा। एक नेकी की बदले में 10 नेकियाँ, या फिर 100 नेकियाँ, या फिर 700 नेकियाँ, या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ाकर अल्लाह पाक अता फरमाए। और फरमाया कि वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो, यानी नेक आमाल करने के बावजूद अल्लाह से फिर भी माफ़ी मांगते रहो। कोई जितना नेक है उतना ही उसे इस्तिग़फ़ार की ज़्यादा ज़रूरत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे नेक हैं, आप फरमाते हैं मैं एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और बाज़ रिवायात में है कि मैं 100 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो जो आदमी नेकी करे उसको चाहिए कि साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी करे, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तर्जुमा एक बार, इन्न हाज़िही तज़किरा, यकीनन ये सूरत एक नसीहत है। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो कोई चाहे अपने रब की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार कर ले। इन्न रब्बका यअलमु, यकीनन आपका रब जानता है। अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली, ये कि आप क़याम करते हैं 2/3 रात के करीब। व निस्फ़हु व सुलुसहु, और आधी रात और 1/3 रात। व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना मअक, और उन लोगों का एक गिरोह भी क़याम करता है जो आपके साथ हैं। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन्नहार, और अल्लाह पाक रात और दिन का अंदाज़ा मुकर्रर फरमाता है। आलिम अल्लन तुहसूहु,
اس نے جان لیا کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جو میسر ہو قرآن میں سے، علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ پاک نے جان لیا کہ ان قریب تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کرتے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، جو اللہ کے فضل کی تلاش کر رہے ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو نماز پڑھو جتنی آسانی سے پڑھ سکو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو اچھا قرضہ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی نیک عمل تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پالو گے، وَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اس حال میں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ ثواب والا ہوگا، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 14 جولائی 2025 کو سورۃ المزمل کی تفسیر ختم ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المدثر شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔